السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد، فقال جل وعلا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ پانچواں پارہ سورہ نساء، آیت نمبر 48 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا معاف کرنے والا ہے کہ آدمی کے پاس گناہوں کا پٹارا ہو، بہت زیادہ گناہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن ایک ایسی غلطی ہے جس کو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور شرک کسے کہتے ہیں یہ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ شرک ہے کیا؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کے متعلق اہل علم نے لکھا ہے: صرف نوع من انواع العبادہ لغیر اللہ، اللہ کی عبادت کی قسموں میں سے کسی بھی قسم کو کسی مخلوق کے لیے کرنا، یعنی وہ عبادت کا کام اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لیکن وہ مخلوق کے لیے کیا جا رہا ہے، یہی شرک ہے۔ مثال کے طور پر رکوع اور سجدہ کرنا یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کو چھوڑ کر جس کا بھی سجدہ کیا جائے یہ شرک ہے۔ اس غلطی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قطعاً معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یعنی شرک کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شرک کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا، سب کو نہیں، جس کو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے اس نے چوری کی ہو، چاہے اس نے خیانت کی ہو، چاہے اس نے مرڈر کیا ہو، چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے شراب پیا ہو، جو بھی گناہ کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، اس کی رحمت جوش میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اس چیز کو قطعاً کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ یہی آیت جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، سیم اسی طرح سورہ نساء ہی کے اندر آیت نمبر 116 میں اللہ نے فرمایا، 115 میں 116 میں فرمایا: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جگہ بیان کیا، ایک ہی صورت میں ایک ہی بات کو دو مرتبہ کا، ایک 48 نمبر پر ہے اور 116 نمبر پر ہے، 116 نمبر پر، یعنی ایک ہی بات
ایک ہی صورت، ایک ہی پارہ اللہ نے 2 مرتبہ بیان فرمایا کہ جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے جسے ہم امید لگا سکتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بنی آدم، اگر تم لوگ میرے پاس آؤ زمین بھر گناہ لے کر کے آؤ، زمین بھر گناہ لے کر کے آؤ، یعنی جتنی لمبی چوڑی زمین ہم دیکھ رہے ہیں، خوب گناہ کر کے آؤ، پھر تم مجھ سے ملاقات کرو، میرے پاس آؤ اور تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مغفرت کے ساتھ تم سے ملاقات کروں گا۔ اس حدیث میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ سارے گناہوں کو اگر چاہے تو معاف کر دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دل کھول کر کے گناہ کیے جائے، نہیں، اللہ چاہے گا معاف کرے گا، نہیں چاہے گا عذاب دے گا۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس میں بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ اس میں مغفرت نہیں ہے، اس میں چانس نہیں ہے، اس سے جنت سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے، ہم شرک کے متعلق اس کی سختی اور ہولناکی کو کیا بتائیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ کہ 2 لوگ جا رہے تھے، کسی بت خانے سے گزر ہوا، کافروں نے پکڑ لیا اور کہا کہ اس راستے سے جا رہے ہو تو اس بت پر چڑھانا پڑے گا، اس بت پر کچھ چڑھانا پڑے گا۔ کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کہا کچھ بھی نہیں ہے تو ایک مکھی مار کے چڑھا دو، ایک مکھی لو، اس کو مارو اور مار کر کے بت پر چڑھا دو۔ ایک آدمی نے اس کو معمولی سمجھا، دونوں مسلمان تھے، ایک مسلمان نے کیا کہا، مکھی مار کے چڑھانا تو ہے، اور اس کو چڑھا دیا۔ پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہو گیا، کس وجہ سے؟ مکھی چڑھانے کی وجہ سے۔ یہاں تو لوگ باقاعدہ لوگ چندہ دیتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں ہم اپنی نگاہوں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مکھی چڑھانے کی وجہ سے وہ آدمی جہنم میں چڑھ گیا، جہنم میں داخل ہو گیا۔ دوسرے آدمی نے توحید کو سمجھا تھا، شرک کو سمجھا تھا، اس نے کہا میں کچھ نہیں چڑھا سکتا ہوں، مکھی بھی نہیں چڑھا سکتا ہوں۔ سارے لوگ جو وہاں پہ بیٹھے تھے پجاری پکڑ کر کے اس کو شہید کر دیا، مار ڈالا۔ وہ مکھی نہ چڑھانے کی وجہ سے شہید ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اور وہ مکھی چڑھانے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ یہ شرک کی خطرناکی ہے، یہ شرک کی خطرناکی ہے۔ یہی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم توحید کو سمجھیں، اس پر مضبوطی سے قائم رہیں اور کبھی بھی شرک نہ کریں، اس لیے کہ ایسی غلطی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو سارے مسلمانوں کو شرک کی خطرناکی سے بچائے اور ہم سب کو توحید خالص پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔